بار کال ملائیں گے آپ سننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی بھی احتمالی خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، یہ وجہ ہے۔ یہی سیرت الہی بھی ہے، یہی سیرت الہی ہے۔ جہاں پر بھی خطرہ زیادہ ہو، کسی بھی چیز سے زیادہ خطرہ ہو بنی نوع انسان کو، اس کو زیادہ تکرار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ سورہ مبارکہ رحمان میں آ جائیں، 31 بار خداوند متعال تکرار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ یہ حضرت انسان احسان فراموش ہے، احسان فراموشی میں مرتکب ہونے کا چانس زیادہ ہے، اس لیے خداوند متعال بار بار الرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے رب کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک سورہ میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے کل ویل کا مقام ہے، یعنی جہنم کے منازل میں سے ایک خاص منزل کو ویل کہا جاتا ہے، تو جھوٹوں کے لیے وہ مقام مقرر ہے۔ بار بار تکرار کرتا ہے رب العزت، تو بار بار تکرار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ، اس خطرے میں سے دوچار ہونے کا زیادہ چانس ہے، اس لیے بار بار تذکر دے کے رب العزت انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ اب آ جائیے ہمارے ٹاپک کی طرف، جس کا ہم کل سے جو کہ ہے خصوصاً لفظ بدعت اور سنت کی بات چلی کل، اور کائنات کے سب سے افضل ترین مخلوق ختم الرسل محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے مکرر بار بار اپنے بعد میں آنے والی امت کو ہوشیار کیا، ہوشیار سے مراد الرٹ کیا، بار بار تکرار کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا بار بار حضور نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے خاص طور پر بدعتوں کے ظاہر ہونے کے حوالے سے انی اخاف علیکم، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے میرے بعد میری امت میں یہ چیز رائج ہو جائے، بدعت ظاہر ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، بدعت کے بارے میں ہم نے کل ایک مجموعی گفتگو ہم نے کی، تو بدعت کے حوالے سے، اور اب آپ آ جائیے مثلاً علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، امام عالیہ مقام مدینے سے خروج کرنے سے پہلے، بلکہ معاویہ کے دور حکومت میں بھی امام عالیہ مقام کے خطبات مل جاتے ہیں جس میں مکرر بار بار ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد اظہرت، یعنی بار بار تذکرہ فرماتے ہیں، بار بار لوگوں کو سننے پر مجبور کر رہے ہیں امام عالیہ مقام کہ بدعتیں ظاہر ہوں گی، بدعتیں ظاہر ہوگی، سنت مردہ ہو جائے گی، سنت سائڈ پہ چلی جائے گی، دین خدا میں بدعتیں ظاہر ہوگی۔ اس پر بار بار تاکید فرماتے ہیں، اصرار فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی روایات سے بھی مل جاتی ہیں، اور خود امام عالیہ مقام کے مشن میں جگہ جگہ جہاں پہ بھی آپ نے خطاب فرمایا، ان خطاب میں یعنی بطور چشمگیر، فارسی اصطلاح ہے، یعنی نمایاں طور پہ یہ دو جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو سیم، کیونکہ تا قیام قیامت بشر کو ہر قسم کے لغزشوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، معصوم کرنا چاہتے ہیں، تو بار بار الرٹ فرماتے ہیں۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ دیگر ائمہ معصومین کے زبان اطہر سے بھی میں آپ کی خدمت میں ایک دو روایت مفہومی طور پہ ذکر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام
آپ کی ایک روایت ہے ثلاثۃ لا حرمت لہم، تین شخص یا تین گروہ ایسے ہیں جن کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. صاحب حوی مبتدع، ان میں سے، اب یہ دوسرے جو دو قسم ہے اس کو بھی جو کہ ہے بطور مبہم اجمالی طور پہ میں تذکرہ کر کے آگے بڑھوں. صاحب حوی مبتدع، وہ شخص جو بدعت گزار ہے، بدعت کریٹ کرتا ہے، بدعت وجود میں لاتا ہے، ایک اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. دوسرا الحاکم الجائر، ظالم حکمران، اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. اور تیسرا المعلن بالفسق، جو کھلم کھلا فسق و فجور کرے، کھلم کھلا گناہ کرے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. حرمت نہیں ہوتی سے کیا مراد ہے عزیزان گرامی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ آپ کو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی یعنی اس کا اسلام کی نظر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرنی ہو، کسی کو ٹھیک کرنا ہو یا کسی کے نقائص کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے شخصیت، پرسنالٹی کا احترام کرتے ہوئے ایک طریقے سے، طور طریقے سے، یعنی مخفیانہ طور پہ خلوت میں لے جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے حرمت. اور مومن کی حرمت خانے کو خدا کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ روایت ہے ہمارے پاس. تو ایک دوسرے کا احترام اور پرسنالٹی کی جو ریسپیکٹ اور احترام ہے اس کو کہا جاتا ہے حرمت. اور جن شخص، جو تین گروہ جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا، ان کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. برملا ان پہ اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، برملا ان کی شخصیت پہ جو کہ ہے بول سکتے ہیں، برملا ان کے بارے میں ان کی برائیوں کو برملا کر سکتے ہیں جہاں پر بھی چاہے. تو ان میں سے جو بدعت گزار ہے وہ، اور جابر حکمران ہے وہ، اور جو کھلم کھلا گناہ کرے. کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جب خدا کی حرمت نہیں ہے تو خدا کا اس کے پاس حرمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ حرمت نہیں ہے ان افراد کے. تو ان میں سے ایک گروہ جو بدعت گزار ہے، اور بدعت گزار کے بارے میں کہتے ہیں کہ شر الخلق، مخلوقات میں سب سے بدترین خلق ہے. بلکہ کلاب اہل النار، علماء تشریف لائے، کلاب کا یہ جمع کا صیغہ ہے کلب. کلب عربی میں جو کہ ہے کتے کو کہا جاتا ہے، کلاب کتو. کلاب اہل النار یعنی اہل جہنم کے کتے ہوتے ہیں. حقیقت میں بدعت گزار کل جا کے اہل جہنم والوں کے کتے بن جائیں گے. اللہ اکبر. معاشرے میں یا دین میں بدعت وجود میں لانے والوں کی اتنی مذمت ہے، اور اس کے بارے میں متواتر روایات، مختلف روایات میں متواتراً مذمت ہو گئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. جس کی طرف سے اس قسم کا جو کہ ہے کام کرنے کی کوشش ہوئی تاریخ میں، یا ابھی ہم جس نہضت کو یاد کر رہے ہیں اس دور میں بھی، یزید یعنی معلن بالفسق، معلن بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا تھا. امام عالی مقام کا جملہ ہے. تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا. شارب الخمر، شراب پینے والا. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ شراب پیتا تھا، کھلم کھلا فسق و فجور بھی کرتا تھا، اور جو بھی یعنی قاتل نفس المحترمہ، جب چاہے کسی کو کڈنیپ کیا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کو مار دیا. کوئی جو کیا ہے یعنی جب چاہے کسی کو مار دیتا تھا، قتل کرتا تھا. یہ اس کی جو کیا ہے کوالٹیز. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اندر یہ کوالٹیز ہے، یزید کا تذکرہ ہوا تو یزید کے بارے میں بہت سارے دانشور جو ہمارے اہل سنت برادران، اہل سنت سے تعلق رکھتے والے بہت بڑے بڑے علماء
دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے جو دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یزید کے لیے. تو اسلامی جو چار یعنی فقہ جعفری کے علاوہ جو چار فقہ ہیں، یہ جو مکاتب فکر ہے، جیسے کہ جو کیا ہے حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. تو حنبلی کے امام کو امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے. ان کا ایک بیٹا تھا صالح حسن. یہ بات تقریباً ایک عالم دین ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الخواص، یہ بھی جو کیا ہے اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں اس واقعے کو. کہتے ہیں کہ صالح نے اپنے والد محترم سے، کیونکہ ایک مکتب فکر کے امام ہے، اور اکثر جو وہابیت کا جو فرقہ ہے وہ زیادہ تر امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں، زیادہ تر ان پہ بحث کرتے ہیں. باقی جو ائمہ ہیں ان کے چار فقہ کے، ان میں سب سے زیادہ وہابیت امام احمد ابن حنبل اور مسند ابن حنبل نامی ایک جو ہے ان کے پاس مستند کتاب ہے، اس پر بحث کرتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل سے اس کا بیٹا صالح پوچھتا ہے کہ بابا آپ یہ بتائیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں. ایک صحیح سوال کے طور پہ احمد ابن حنبل کا بیٹا اپنے والد سے پوچھ رہا. تو احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کو جس جواب دیتے ہیں بیٹا، وہ بہت خوبصورت جواب ہے. بیٹا یزید پر لعنت بیچنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر لعنت بیچنا لازم ہے نص قرآنی کی روشنی میں، یعنی قرآن میں نص صریح اس پر لعنت بیچنے کے حوالے سے. اس کے لیے جو کیا ہے یہی بات تھی بابا قرآن میں نص صحیح ہے. تو سورہ مبارک محمد، درود بھیجے محمد اور آل محمد. اس میں دو آیتیں ہیں، میں تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا. هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض تقطعوا ارحامکم. پھر آخر میں جا کے اولئک لعنهم اللہ، جو کہ اولئک لعنهم اللہ. تین کوالٹیز یہاں جو کہ امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کو یعنی نصیحت کے طور پہ بلکہ فتویٰ کے جواب کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ان تولیتم، یہاں پہ تولیتم سے مراد ہے، یہاں پہ جو تفسیر ہے یا اس جو وضاحت وہ اس طرح ہے، دین خدا اور قرآن حدیث سے منہ موڑنا، یعنی دین خدا حدیث سے منہ پھیرنا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر قرآن اور حدیث کی مخالفت کس نے کی. دوسرے بات فی الارض، زمین پر فساد برپا کیا. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یزید سے کتنا بڑا فساد پیدا کیا ہے، یزید سے بڑھ کر مفسد فی الارض کون ہو سکتا ہے. پھر آخر میں جو تقطعوا ارحامکم، یہ اہل سنت کے فقہ کے مطابق ہے کہ مثلا بنی امیہ اور بنی ہاشم مثلا آگے جا کے رشتہ دار اور انہوں نے اپنی برادری کا انسان کو قتل کیا تو قطع رحمی کی. یہ تینوں جس کے بھی اندر تینوں خصوصیات ہو اس پر لعنت بھیجنا واجب ہے. اور امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کو پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کی روح سے یزید پر لعنت بھیجنا واجب اور لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ یعنی مطلب جس جہاد سے وہ لعنت بھیجنے کے مستحق ہے. لیکن وہ شخص جس نے فرزند رسول کو قتل کیا، جس نے آل رسول کی احترامی کی، مخدرات عصمت طہارت کی توہین کی، اس کے بارے میں یہ سوال ذہن میں بھی آنا کہ کیا وہ لعنت کے مستحق ہے یا نہیں، یہ خود محل سوال ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر.
یعنی بار بار کا ظاہر ہونا. اور کے حوالے سے یہاں پہ ایک چیز آج میں تھوڑا جو کہ اس کے مفہوم کو تھوڑا وسیع کرنا چاہوں گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی آپ کے خاطرے مبارک میں ہو، میں نے کہا کہ بدعت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، قرآن یا سنت رسول کے دلیل کے بغیر کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت. یعنی کوئی قرآنی، کوئی حدیث یا جو ادلہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہو گئی بات. اور جو چیز دین کا حصہ ہے وہ بھی بغیر کسی دلیل کے کہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے. مثلا نماز دین کا حصہ ہے، کوئی فتویٰ دے کہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے. مثلا حجاب شریعت میں ثابت ہے، کوئی کہے کہ حجاب بجاب کچھ نہیں ہے. شراب حرام ہے، ادلہ شریعہ ہے، قرآن سے نص ہے، روایات سے کوئی کہی شراب ایک میں ہم جی رہے ہیں، شراب یا نشے بشے کی چیزیں حرام نہیں ہے. تو جو چیز شریعت میں ثابت ہے، ابھی لوکل جو میں ٹرینڈ کچھ اس طرح کا چلا ہے، کچھ جو کہ اپنے آپ کو روشن فکر تصور کر کے صاحب یا مولانا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو دینی جو حکم ہے نا، یہ میرے خیال میں اس صدی کے اس زمانے کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اب اس کا جو کہ شاید اس حکم کا ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ شاید اس دور میں حلال حرام تھا، مثلا بہت سارے جو میوزک کے دلدادے ہیں، یہ جو میوزک حرام تھا سے ایسا لگتا، بہت سارے ایسا لگتا ہے یہ مولویوں نے کوئی یہاں سے، میرے خیال میں اسلام کا کوئی ایسا قسم کی لوکل قسم کے دانشور بہت ہے، لوکل قسم کے سقراط بقراط ارسطو ہمارے پاس بہت پائے جاتے ہیں آج کل اس دور میں. تو ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، لوکل قسم کے جو بقراط سقراط یا ارسطو ہے، عزیزان گرامی، اگر آپ کے پاس قرآن سنت سے دلیل نہیں ہے، اس کے آپ اپنی ذاتی میل اور رغبت سے کہہ رہے ہیں یہ چیز دین میں ہے یا نہیں، تو آپ اس وقت بدعت گزار بن رہے ہیں، اور آپ ان تمام لعنتوں نے بھیجی ہے جو محمد و آل محمد نے بھیجی ہے. درود محمد و آل محمد پر. ابھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملیں گے ایسے دانشور، اور جو کہ خصوصاً آج کل جو کہ ایک لیبرلز بھی ہیں، ہمارے لوکل لیبرلز بھی آ چکے ہیں، وہ بھی جو کہ اپنی رائے آرا سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ حکم اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا. یہی لوگ، یعنی مطلب آج کے ڈیفینیشن کے مطابق یہ بھی بدعت گزار ہے. عجیب بات یہ ہے یزید یہی سب کچھ کرتا تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، اس کو شاید مسعودی نے کوٹ کیا ہے مروج الذہب میں، اور وہ بھی جو کیا ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حنظلہ، علماء تشریف رکھتے ہیں، حنظلہ ایک صحابی کا نام ہے جس کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. غسیل الملائکہ سے مراد فرشتوں نے اس کو غسل دیا. غسیل الملائکہ کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں شام چلا گیا، سنہ 61 ہجری ہے، اتفاقاً وہی سنہ واقعہ کربلا، کہتے ہیں کہ مدینے سے میں چلا شام کی طرف، شام میں مہمان تھا، گیسٹ، یعنی بے عنوان گیسٹ، وہ وہاں پہ چلا گیا، اور وہاں پہ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد آئے اور اہل مدینہ کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، سنو، خدا کی قسم اگر آسمان سے پتھر بھی ہمارے اوپر عذاب کے طور پہ برس جائے کم ہے. کہا جناب عبداللہ آپ کیوں کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس جائے کم ہے؟ کہا کہ جس شخص کو امیر المؤمنین بنایا ہے، یعنی یزید ملعون، جس شخص کو امیر المؤمنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا، وہ شخص شراب پی کے مست رہتا ہے، نماز ظہر کا اس کو پتا نہیں ہے، نہ صرف نماز ظہر کا اس کو پتا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد نماز مغرب تک مست ہی رہتا ہے. وہ اللہ
اللہ اکبر. شراب پی کے، اور وہ ہیں امیر المومنین، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ. اللہ اکبر. تو اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے ماحول میں امام عالی مقام سکوت کر کے تشریف رکھ سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. امام عالی مقام کی جگہ اور کوئی معصوم امام بھی ہوتے، شاید وہی سب کچھ کرتے جو حسین علیہ السلام نے کیا. درود محمد پر. اور اس دور کے اپنے حساب سے جو سوشل میڈیا، اس وقت کے جو پرنٹ میڈیا، یا اس وقت کے جو بھی میڈیا، جو بھی ذرائع ابلاغ ہوتے تھے، اس ذرائع ابلاغ سے یہ بات پہنچ جاتی تھی کہ فلان چیز کو امیر المومنین نے حلال کیا ہے، فلان چیز کو امیر المومنین نے حرام کیا ہے. یعنی اصلاً بدعت گزار خود بنے صاحب شریعت. صاحب شریعت خدا ہو سکتا ہے، یا اس کی اجازت سے رسول ہو سکتا ہے صاحب شریعت. تو یہ عزیزان گرامی، تو ایسے میں ابھی اگر جو کیا ہے یہ، یعنی واقعا یہ جو بیماری، یہ جو ٹرینڈ ہے، یعنی کسی چیز کو حلال کرنا بغیر دلیل شرعی کے، یا کسی چیز کو حرام کرنا بغیر دلیل شرعی کے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اور اسی کے خلاف ہی رسول اکرم کے نواسے نے قیام کیا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا سنت ابھی مر چکی ہے، سنتیں مر چکی ہیں اور بدعتیں زور سے ہو رہی ہے. اس وقت صادق محمد صلی محمد و ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی زمانے میں بھی اگر بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، فَلْيُظْهِرْ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ، عالم کو اپنے علم کو اظہار کرے، اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے. جس طریقے سے امام عالیہ مقام ڈٹ گئے تھے، جس طریقے سے یہ سیرت ہے ہمارے لیے عزیزان گرامی. تو جہاں پر یہ جو لوکل قسم کے جو کیا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہے، اس سے جو کیا ہے، اس کو ہمارے لیے کوئی دانشور نہیں ہوتا ہے. ہمیں علماء، ہمیں مراجعین، ہمیں جو کیا ہے ان کے سائے میں اگر آپ رہیں گے، ان سے متمسک رہیں گے، تو ہمیں اس قسم کے جو کیا ہے جو لوکل قسم کے فتویٰ دینے والے اور تجزیہ تحلیل کرنے والوں کے گمراہی سے ہم بچ سکتے ہیں. کیونکہ ٹائم آ رہا ہے، میرے خیال میں جو کیا ہے بہت سارے مطالب میں بیان کرنا چاہتا تھا، شاید ان میں سے اکثر مطالب انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیونکہ بنو امیہ اور یزید کے کردار کے حوالے سے بات چلی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں، یعنی اس سے پہلے، یعنی خلیفہ سوم کے دور میں جو ایک واقعہ ہوا ہے، جو ابن ابی الحدید معتزلی، علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی، جس نے کتاب شریف نہج البلاغہ کی ایک تفصیلی شرح لکھی ہے. شرح ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے نام سے. یہ اہل سنت عالم دین تھے جلیل القدر، یعنی آج سے 1000 سال تقریباً پہلے زندگی بسر کرتے تھے. انہوں نے خلافت کے حوالے سے، جب خلافت بنو امیہ کے ہاتھ پہنچی تو انہوں نے ایک جملہ وہاں پہ کوٹ کیا ہے، علماء کے توسط سے میں واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ بنو امیہ تلقفوہا تلقف القرہ، قرہ عربی میں گیند کو کہا جاتا ہے. خلافت کو اس طریقے سے سنبھال لیا بنو امیہ نے، جس طریقے سے گیند کھیلتے ہوئے ایک ٹیم جو کیا ہے گیند کو پکڑ کے پھر دوسری ٹیم کو نہیں دیتی، بالکل سیم اسی طریقے سے بنو امیہ نے یعنی خلافت کو گیند بنا کے اپنے قبضے میں رکھا. یہ جملہ ہے ان کا، اور انہوں نے اس جملے کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کیا ہے. واقعہ آپ سنیں، غور سے سنیں کہ کس طریقے سے انحراف پیدا ہوا تاریخ میں، کس طریقے سے یعنی امامت و خلافت اپنی مسیر سے نکلنے کی وجہ سے یہ دلسوزناک واقعہ کربلا پیش آیا. کہتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس جملے کو خود اس نے ذکر نہیں کیا ہے، خود اس نے جو ہے
کہیں اور سے لیا ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اسلامیات وغیرہ میں فتح مکہ کا تذکرہ آتا ہے تو ابو سفیان کے اسلام لانے کا واقعہ کا وہاں پہ خوب انداز میں تذکرہ ہوتا ہے، اور حضور نے کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں آج میں ان کو امان دوں گا، ایسی چیزیں آپ کو جو کیا ہے اسلامیات کے سبجیکٹ میں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جبکہ ابو سفیان کیسے، یعنی یہ اس واقعے کو دیکھیں ابو سفیان کے اس نے کس طریقے سے اسلام لایا تھا، اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے یا اس کا جو عقیدہ ہے وہ کس طرح کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ سوم کے دور میں اور ابو سفیان نابینا ہو چکے تھے، تو وہاں پہ ایک جو کیا ہے انڈور ایک بڑی انتہائی سیکرٹ میٹنگ ہو گئی، یعنی انتہائی رازدارانہ طور پر میٹنگ ہو گئی۔ ابو سفیان وہاں پہ آیا اور وہ بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کیا اس میٹنگ میں کوئی غیر کا آدمی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جناب کوئی غیر کا نہیں ہے۔ بنی ہاشم والوں کا کوئی تو نہیں ہے یہاں پہ؟ کہا یا آپ مطمئن ہو جائیں، جو کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ارشاد فرمائیے، یہ اپنے لوگوں کی ہی میٹنگ ہے۔ یہ ابن حجر الحدیث سے جو کہ وہاں سے جو کہ میں کوٹ کر رہا ہوں عالم دین کے توسط سے، تو اس نے کہا ہے لوگوں سنو، آج کے بعد خلافت کو تلقفوها تلقف القرى، وہی ٹائم وہی جس کو ابن ابی الحدیث نے لیا وہاں سے اس نے لے لیا ہے۔ اس کو بالکل گیم میں جو کھیلتے ہیں گیند، اس کو جس طریقے سے دوسری ٹیم کو نہیں دینے کے لیے پکڑ کے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے خلافت چمٹ کے رہو۔ اللہ اکبر، یہی ہے بدعت، اسی کو کہا جاتا ہے بدعت، یہ ہے بدعت، یہی چیزیں ہو رہی تھی۔ اور خلافت کے ساتھ چمٹ ہسٹری، اسلامک ہسٹری کا جو ہے میں کراچی میں جو کیا ہمارے پروفیسر جو جب ہم پڑھتے تھے اس وقت جو اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے آتے تھے، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں ہمارے سامنے، اور کھلے چیلنج کے ساتھ، یعنی وہاں پر جو ہے جب ہم اسلامک ہسٹری پڑھنے جاتے ہیں تو اسلامی ہسٹری کے جو پروفیسر تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے پڑھ کے کیا کرنا ہے، اس میں پڑھنے والی کون سی چیزیں، تاریخ کے تمام اوراق سیاہ ہے، پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیکچر کے بعد میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ کیا ہے تاریخ اسلام میں، کیا پڑھیں گے ہم تاریخ اسلام میں؟ پڑھنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب مثلا جس کو ہم رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا جو نظریہ ہے وہ سن لیجئے۔ ابو سفیان اسی نشست میں ایک اور جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے، کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، لا جنت ولا نار، نہ جنت کی کوئی حقیقت ہے نہ جہنم کی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ، یعنی سراحتاً معاد کا انکار کر دیا اسی نشست میں۔ اور یہ جملہ عزیزان گرامی، یہ ابو سفیان کا جملہ، اور سیم وہی جملہ جب شہداء کربلا سارے شہید ہو گئے، اور ایک مرتبہ میرے آقا امام عالی مقام کا سر مطہر چشم یزید کے سامنے، جب یزید کے سامنے امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا، اس وقت یزید نے ایک شعر پڑھا۔ عزیزان گرامی بس میں صرف اور صرف اپنے مصیبت یہ چند جملے، عزاداران ابی عبداللہ، یزید نے ایک جملہ پڑھا، یہ ہو ابو سفیان کے جملے سے ملتا ہے۔ یہ شعر تاریخ میں کوٹ شدہ ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ یزید کہتے ہیں عبد بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی، بنو ہاشم نے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے صرف ایک گیم کیا ہے، ورنہ نہ قرآن کی کوئی حقیقت ہے، نہ روایات کی کوئی حقیقت ہے، نہ حدیث کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ تو
بنی ہاشم نے دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ڈھونگ رچایا ہے. دیکھیں تربیت کہاں سے ہوتی ہے عزیزان گرامی. یعنی یزید کے دادا کہہ رہے ہیں کہ فَاللَّهِ لَا جَنَّةَ وَلَا نَارٌ، نہ جہنم ہے نہ جنت ہے. حکومت خلافت کو ایک ملوکیت سمجھ کے اس طریقے سے سمجھو. اور تاریخ آپ پڑھے، تاریخ اسلام پڑھے، 132 سال بنو امیہ تحت خلافت پہ قابض رہا ہے. 132 سال یعنی مکمل 1 صدی سے زیادہ. اور اس میں کس قسم کے حکمران آ گئے؟ شبابی، کبابی، تاریخ نماز، اس قسم کے جو بھی منشا میں آتے تھے امیر المومنین منصب پر بھی بیٹھ کے وہ سب کرتے تھے. اور اسی کا آغاز ہوا تھا یزید کے دور سے. اور اسی لیے میرے مولا، میرے آقا امام عالی مقام نے قربانی دی تاکہ اسلام جناب محمدی کا قیام قیامت تک محفوظ اور مصون رہے. عزیزان گرامی، ذاکرین اہل بیت نے ایک خاص شخصیت کا تذکرہ کیا. صبح کی مجلس میں بھی میں نے مصیبت جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے سفیر امام حسین غریب کو واہ مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، آپ کی خدمت میں بہت سارے وفادار کو ہم مرمت کرتے ہیں، لیکن کوفے میں کچھ ایسے نام بھی ہے کوفہ والوں میں جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، ان کا بھی تذکرہ کرنا ہوگا. ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہے، ان میں سے ایک مسلم ابن عوسجہ ہے، ان میں سے ایک عابس ابن ابی شبیب شاکری ہے. عابس اتنے جانسر بارہ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ کوفہ میں تھے، جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن پتہ نہیں کس طریقے سے بچھڑ گئے. لیکن یہ لوگ بچھڑ نہیں گئے، اپنے آقا، اصلی آقا سے ہانی کے گھر میں تھا. اور متوقع یہ تھا ابن زیاد ملعون اس کی عیادت کے لیے ضرور آئے گا. اور اسی لیے شریک ابن عور، ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل ساتھ بیٹھ گئے. کہا یہ ابن زیاد ملعون میری عیادت کے لیے آئے گا، مسلم آپ یہاں چھپ کے رہیں، تلوار لے کر ساتھ رہیں، اور جب وہ یہاں پہ آ جائے تو اس کا کام تمام نے پہلے ہی ابن زیاد کو کہا یہاں مجھے خطرات محسوس ہو رہی ہیں امیر، یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا. لیکن اسی وقت شریک ابن عور نے 4 مصرے پر مشتمل اشعار پڑھے، اور اس اشعار کا خلاصہ یہ کے طور پہ مسلم جلدی کرے، تلوار سے اس ملعون کا خاتمہ کرے، اس فتنے کو جڑ سے ختم کرے. لیکن مسلم نے ایسا نہیں کیا. جب ابن زیاد چلا گیا، مسلم پردے سے سامنے آئے. کوفین مسلم تنہا شہید سنگ، لیکن کوفین گیت پہ عظیم مجاہد کھائک. کوفین چوہ سے بیوں خدا لچھت گا، خدا سے شاید مدد بے صدق تک پا. درنگ کسپانا ریچا نڑیل مو زینب ابن ساتر اللہ یوچے اشتیائی لشکر تو نے دے جاؤ ہیلنگین. اللہ اکبر. فلان دے وسی 3000 لشکر کی دتون سے 2 سے 4 لشکر کی زینب کبرا سی میمو چوچو میں حسین کیوں سے نہ کسل بیوت چسپنا ریچا نی میمو حسین یعنی نگل یو کسل بیوت نامی سے جو ہلی بیانگا فضل نتیان سرت بوش
جسم ادمنا یا اللہ سلام دک پسوشی که زینبی قدر نبی کستو سلام اللہ اکبر اجرکم علی اللہ خدایانا جزای خیر من لیکن یکونی نشخص جسو فی التوزر بنا فی الزبا ہر شخصنا شہمہ بسے تھادن چی شخصنا ریال مجھو زینب لکا سلمی واللہ ریال مجھو زینب یعلا خوش خبریات حسینی دوست حبیب ابن مظاہر یعنی بیم خدم اللہ تنزد اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خدای اللہ جزائے خیر من یا اللہ جوان کن یاری جوانی اللہ خدا من یا اللہ چی مصیبت چگی اتسکالی بونگو چوچو زینب فضاؤں سے حبیب ابن مظاہر لا اولیاء مکرمہ زینب کبرائی پشن پتھن چکو حبیبی ایک مرتبہ کربلا یسو لگ بینگ بھرنا گویا کا سبر انچی زرد خدایا نالا بخشیز بسے نی علی بگو جو چیک دنے